سے اللہ پیار نہیں کہ بے وقوف کدھر بھاگا جا رہا ہے، کدھر دوڑ لگا رہا ہے۔ لاہور میں ایک بڑا تاجر ہے، اس کے بڑے وہ ہیں پروجیکٹس لاہور سے شیخو پورہ تک، 12-13 کٹھے، 1 2 3 4 5 ایسا۔ مجھے اس کے پاس لے گئے ملانے، میں نے تھوڑی سی دعوت دی اور کہا جی آپ تبلیغ میں وقت لگائیں۔ وہ کہنے کہ مولانا صاحب ہماری ریس لگی ہوئی ہے، ریس، اگر آپ کے ساتھ تبلیغ میں گئے تو ہم ریس سے نکل جائیں گے۔ تو میرے منہ سے نکلا ریس سے تو ایک دن آپ ویسے ہی نکل جائیں گے، تو انشاءاللہ پھٹے تے چاہتے تو اپنے پتراں جا مٹی سٹتے آ جاونا مڑ تسی ریس لا لوے اجے، پچھلیاں تسی جوڑ جوڑ مر جاونا تے پچھلیاں موجاں کرنیاں وے، چنگا پیو ساڈا بابا جوڑ گیا ہو کہ ہن ہتھاں باواں دوواں نال خرچ کریے۔ میں نے کہا شیخ صاحب ریس سے تو ایک دن تم نکل جاؤ گے، پھر کیا کرو گے؟ وہ جیسے اس کو کرنٹ لگا، کوئی پتہ نہیں سال گزرا، 6 مہینے گزرے، 2 سال گزرے، 3 سال، مجھے وقت پورا یاد نہیں ہے۔ تو میں رائے منڈ میں تھا تو ایک بڑے تاجر تبلیغ میں کافی متحرک ہے، اس نے ایک ساتھی کا تعارف کرایا، چھوٹی چھوٹی داڑھی، کہا جی ان کو آپ جانتے ہیں؟ میں کہا جی نہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ کہا یہ وہ صاحب ہیں، یہ خورشید صاحب ہیں۔ میں کہا وہ ریس والے؟ کہا ہاں ریس۔ کہا جی میں چلا لگانے آ گیا ہوں، میں نے گل سمجھ آ گئی بھی ایسا تک کملے ہیں جو ریس لائی جانے، کیڑی گل دی ریس بھی اخیر جا قبرے ٹھہ پونا۔ اس سے زیادہ کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کی ریس لگا رہا ہے جس کے آخر میں قبر کھڑی ہوئی۔ اللہ نے کمانے سے نہیں روکا، پابندیاں لگائیں، حلال کماؤ، دھوکہ نہ دو، سود پہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، اور درمیانی چال چلو، دوڑو نہیں۔ کدھر جا رہے؟ فمشوا فی مناکبہا، جاؤ جاگنگ کرو، دنیا میں جانا ہے جاگنگ کرو، اور اگر جنت کی طرف جانا ہے سارعو، ٹریک پہ آ جاؤ، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے بڑھنے کی کوشش کرو، سابقو، ایک دوسرے سے آگے بھاگنے کی کوشش کرو کہ تمہیں کچھ ملے تو صحیح، بھاگ 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 بھاگ، اخیر تک ہی پتہ لگا قبر دی مٹی۔ اس لیے اللہ کو دنیا میں دوڑنے والوں سے پیار نہیں، اور بخیل سے نفرت ہے کہ جو کسی پہ خرچ کر کے خوش نہیں ہے۔ اور ایک بخیل کا بھی پیو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شحیح، پیو کا مطلب باپ، میں اپنی زبان بھی بیچ میں ڈال رہا ہوں۔ ایک بخیل کا پیو باپ وہ ہوتا ہے شحیح ہے۔ بخیل کسے کہتے ہیں؟ جو اوروں پہ خرچ نہ کرے، اپنے اوپر بچوں پہ لگائے، اوروں کو دیکھ کے سر میں درد ہو جائے۔ اور شحیح اسے کہتے ہیں جڑا نام مراد اپنے تے بھی نہ خرچ کرے، جوڑ جوڑ کے خوش ہوندا رہے، نہ پتراں نو دے نہ دھیاں نو، نہ بیوی نو، آپ لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، ارب ہو گیا، 100 ارب ہو گیا، 200 ہو گیا، 300 ہو گیا، بڑی بڈھے آؤ قبر آئی پئی ہے۔ شحیح خرچ کرنا ہی نہیں، وہ جوڑے ہی جانا، جوڑے ہی جانا، جوڑے ہی جانا، جوڑے ہی جانا۔ یہ بڑے تاجر کہتے ہیں سود سے کیسے نکلیں؟ میں کہتا ہوں پروجیکٹ لگانے چھوڑ دو، خود ہی نکل جاؤ۔ نیا ہر سال نیا پروجیکٹ لگانے چھوڑ دو تو تم سود سے نکل جاؤ، ورنہ اپنی اگلی نسلوں کو بھی سود دے کے مرو گے۔ کتنا میرا رب غضبناک ہے، زنا پر، شراب پر، چوری پر، ڈاکے پر، کفر پر، شرک پر اتنا ناراض نہیں جتنا سود پہ ناراض ہے کہ تفاضنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یا باز آ جاؤ یا میں اور میرا حبیب دونوں تم سے جنگ کریں گے۔ اتنا ظرف ہے کہ اللہ اس کے رسول سے ٹکر لے رہے ہیں۔ اس لیے میں نے پہلے اللہ کو بتایا کہ اللہ ہے کون، پھر اس کے رسول کو بتایا کہ وہ ہے کون۔ یہ دونوں مل کر اس مہینے میں ایک بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ روزہ رکھو۔ ایک تقاضا 24 گھنٹے کا ہے، ایمان، 24 گھنٹے ایمان کی حالت میں رہو۔ ایک تقاضا روزانہ 5 وقت کا ہے کہ روزانہ 5 وقت نماز پڑھو، اور پھر سال میں ایک دفعہ گرمی ہو یا سردی روزہ رکھو۔ یہودیوں پر روزے فرض ہوئے، اور جب ان کے نبی چلے گئے تو اب گرمی کے روزے جب آئے اور لگی پیاس، کہنے لگے یار کون گرمی کے روزے رکھے، چلو روزے دسمبر میں فکس کر دو بھائی، ہمیشہ دسمبر میں رکھیں گے، اور جرمانے کے طور پر 30 کے 40 روزے کر دو۔ تو انہیں اپنے 40 روزے کر لیے، اب تو وہ بھی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد آئے عیسائی، ان کو بھی رمضان ملا، اور ایسے ہی ملا جیسے ہمیں ملا،
کبھی گرمی کبھی سردی. تو جب عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو کہنے لگے یار یہ کون گرمی کے روزے رکھے, تم بھی رکھو یہیں سردی میں. دسمبر تو میں نے اپنی طرف سے لگایا, مجھے مہینے کی کسی کتاب میں وہ نہیں ملی, لیکن سردی, یہ سردی کے مہینے میں یہودیوں نے فکس کر کے 10 کا جرمانہ. عیسائیوں نے کہا تو سیدھا ہور ودا لو, تو 50 رکھو تو رکھو سیالے رکھو سردی میں, انہوں نے 50 کر دیے. ہمارے نبی کو گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں, لیکن ہمارے دین میں کوئی حرف نہیں آیا. عمل کرنے والوں کی کمی آئی ہے, لیکن ہمارے دین میں زیر زبر بھی کوئی نہ نکال سکتا ہے, نہ بڑھا سکتا ہے, نہ گھٹا سکتا ہے, نہ ڈال سکتا ہے, نہ نکال سکتا ہے. اس پر میرے اللہ کا پہرا ہے, میرے حبیب کا معجزہ ہے کہ 1400 کی بجائے 14,000 سال بھی گزر جائیں تو اللہ کے حبیب کی شریعت میں زیر زبر کا فرق نہیں آ سکتا. تو ایک حکم متوجہ ہے, روزہ رکھو بھائی, گرمی برداشت کرو, پیاس برداشت کرو. یہ عجب عمل ہے کہ ہر عمل کی جزا جنت ہے, اور اللہ نے کہا روزے کی جزا میں تمہارا رب خود ہوں, میں تمہیں مل جاؤں گا, اللہ مل جائے گا. پہلی امتوں پہ 24 گھنٹے کا روزہ فرض تھا, افطاری سے افطاری. ٹائم کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبا, کچھ کھایا, آنکھ لگی, روزہ شروع ہو گیا, اگلا روزہ شروع ہو گیا. ہمارے اوپر بھی ایسے ہی روزہ فرض ہوا, 24 گھنٹے. پہلا ہی روزہ تھا, ایک صحابی ابو قیس بن سرما, وہ اپنے کھیت میں کام کرتے 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 تھک ہار کے کھجوریں لے کر آئے اور بیوی سے کہنے لگے کہ یہ میری افطاری تیار کر دیں. وہ کہنے لگے تم تھک کر آئے ہو, میں تمہیں کھجوریں نہیں کھلاتی, میں تمہیں کوئی چیز تیار کر کے دیتی ہوں گرما گرم, تاکہ کوئی تیری تھکاوٹ دور ہو. وہ چولہے پہ بیٹھ گئیں اور وہ چارپائی پہ لیٹ گئے, آنکھ لگ گئی, نیند آ گئی. ان کو تیار کرنے میں 2-4 منٹ دیر ہو گئی, سورج ڈوب گیا. جب وہ لے کر آئیں کھانا تو آگے وہ سوئے پڑے. کہنے لگے وہی حق یا ابا قیس, ارے ابو قیس مارا گیا. ان کی آنکھ کھولی, کیا ہوا؟ کہ دوسرا روزہ شروع ہو گیا. کہنے لگے اچھا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, تو تھکیا, کچھ کھا لے گا. نہیں میں نہیں کھاؤں گا, میں اللہ رسول کا حکم نہیں توڑ سکتا. تم کتنی آسانی سے کہتے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا, سود کے بغیر کام نہیں چلتا. تو اب دوپہر کو ان پر غشی طاری ہونے لگی, نماز میں گئے تو برا حال. تو اللہ کے نبی نے پوچھا ما بکا یا ابا قیس, ابو قیس کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا. تو آپ کو اتنا صدمہ ہوا ہمارے نبی کو, آپ اس صدمے کی کیفیت سے نکلے نہیں تھے کہ اللہ نے قرآن اتار دیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. میرے بندو بس میں تم پہ مہربانی کرتا ہوں, اپنے نبی کا غم نہیں دیکھا جاتا, چلو ساری رات کھاؤ پیو, جب صبح صادق کو کھانا پینا چھوڑ دو. کچھ واقعات دوسرے ہوئے کہ لوگ اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے, چونکہ جیسے کھانا بند ایسے بیوی بند. ایک بدو آیا, یا رسول اللہ میں تو مر گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں تو بیوی کے قریب چلا گیا. تو آپ نے کہا پھر غلام آزاد کر. کہنے کہ میں فقیر آدمی کہاں سے آزاد کروں؟ تو آپ نے کہا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہ میں عام مسکین میں کہنوں کھاواں. تو پھر آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھ. وہ کہنے لگا ایک روزے چاہے چند چاڑے ہے تو 60 روزے میں کی کر سا. آپ بڑا ہنسے, اب اچھا بیٹھ جا تیرا کام کرتا ہوں. تو وہ اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے کھجور کا ٹوکرا لے کے, کہنے گئے یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجور ہیں. آپ نے کہا بھائی وہ کدھر ہے؟ کہا جی بیٹھا ہوں. کہ یہ لے جا اور مدینے کے 60 گھروں پہ تقسیم کر دے. کہنے لگا یا رسول اللہ رب کی قسم مدینے میں میرے سے بڑا فقیر کوئی نہیں, تو انج کرو اے میرا جرمانہ مینوں حلال کرو, میں آپ کھاواں. تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے یہ داڑھیں نظر آنے لگی. آپ نے کہا اچھا جا تیرا جرمانہ تیرے اوپر حلال, پر یہ صرف تیرے لیے کسی اور کے لیے نہیں. تو کچھ واقعات ایسے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو حلال کر دیا, کھانا بھی حلال کر دیا, بیوی کو بھی حلال کر دیا. صبح صادق ہو
تو سب کچھ بند ہے. اور ایک اضافی چیز دے دی، وہ تراوی کی نماز دے دی. روزے کو آسان کر دیا اور تراوی کا ایک حکم دیا. پھر میں قربان جاؤں اپنے نبی کے شفقت پر. آپ نے فرمایا بہترین سحری وہ ہے جو آخر وقت میں کھائی جائے. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب الثلاث، ان اللہ یحب الثلاث، اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں پسند ہیں: تاخیر السحور، آخری لقمہ منہ میں اور اذان ہو رہی ہو; تعجیل الفطور، سورج کا کنارہ اندر جائے اور کھجور منہ میں جائے. افطاری میں جلدی کرنا، سحری میں دیر کرنا، تاکہ میرے نبی کی امت پر کھانے کا وقت، بھوک کا وقت تھوڑے سے تھوڑا ہو. وَوَضْعُ الْيَدِّ عَلَى الْيَدِّ، اور نماز میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا. یہ تین چیزیں اللہ کو انتہائی پسند ہیں. تو بھوک کا وقت بڑا گھٹایا، تھوڑا کیا. ایک اضافی چیز دے دی، تراوی، اور اس کی قیمت بڑھا دی. چونکہ تراوی پڑھنا آسان کام تو ہے نہیں. جیسے آج کل کی افطاریاں ہوتی ہیں کہ 10 پکوڑے 20 سموسے 3 7 اپ نال چاٹ بھی نال جلیبی بھی کھا کھا کے پھر ٹھٹھے پہ ہن کے میں تراوی پڑھی. تو اب تو پڑھ ہی نہیں سکتا، تو فرض پڑھ لیتا، ہاں بڑی وڈی گل ہے. روزے کا مقصد ہے جسم کو بھوکا رکھنا، اور اس کے جسمانی لحاظ سے اس کا مقصد ہے پورے سال کے فاسد مادے جلانا. جب بھوک کی آگ لگتی ہے تو جتنے اندر میں فاسد مادے ہوتے ہیں جل جاتے ہیں اور جسم کی اوور آئلنگ ہو جاتی ہے، سارا آئل چینج ہو جاتا ہے. جیسے انجن کا آئل چینج کرتے ہو، پورا آئل چینج ہو جاتا ہے. لیکن جب افطاری میں پکوڑیاں دے سر تے سموسیاں دے اور سحری میں پراٹھیاں دے اتے، تو اس کے تو 4 اور مصیبتیں بڑھ جائیں گی. یہ 4 اور بیماریاں لے کے رمضان سے نکلے گا. اپنے جسم کو ایسا رکھو کہ بھوک لگ رہی ہو، پیاس لگ رہی ہو تو سمجھو کہ تمہارا اللہ تعالیٰ جسمانی لحاظ سے تمہارا علاج ہو رہا ہے. علاج ہو. روزوں میں پیٹ گھٹتے تھے، اب 4 انچ اور اگاں بچ جاندے. کھجور سے افطاری کرو، سادہ پانی پیو، پھر مغرب کی نماز پڑھو، ہلکا سا کھانا کھاؤ. اب چاہے 20 کی بجائے 50 تراوی پڑھ لو. 5 پکوڑے کھا کے 5 سموسے کھا کے تراوی پڑھی جاتی. تو اللہ نے 20 تراوی، چونکہ یہ مشکل کام تھا، قیمت بڑھا دی. کیا؟ ہر سجدے پہ 1500 نیکی، ہر سجدے پہ 1500 نیکی. روزانہ 60,000 لے کے جاؤ. اور ہر سجدے پہ جنت میں، ڈیفنس میں نہیں، جنت میں ایک گھر جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، اور گھر ہوگا سرخ یاقوت کا، سرخ یاقوت کا گھر جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. 20 تراوی 1 گھنٹے کا کام ہے. اور تراوی کے ہر سجدے پر ایک درخت جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. اور یہ چھوٹی نعمتیں ہیں. آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دن کے روزے اور رات کی نماز کے بدلے میرے بندے جا، میں نے تجھے معاف کر دیا اور میں تجھے مل گیا. یہی میں چاہتا تھا. رات کو اٹھ، دن کو بھوک سے، رات کو تھکا اپنے آپ کو، اور تیرا رب تجھے مل جائے گا. تراوی کا اہتمام. رمضان میں بھی 50-60% لوگ پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، مشکل سے 30-40% لوگ نماز پڑھتے ہیں. ان میں بھی پھر تراوی پڑھنے والے 20% پر آ جاتے ہیں. ان 20% میں 20 پوری پڑھنے والے 6-7% ہوتے ہیں. 8 تراوی پر آدھی مسجد خالی ہو جاتی. وہ بھی کتنے جا رہے ہو؟ اور کیوں جا رہے ہو؟ چلو بعض مسلمانوں کے نزدیک تراوی ہے ہی 8 رکعت، تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی نفل کی نیت سے ہی پڑھ لو، کہ نفل تو منع نہیں ہے. تم کہتے ہیں جی 8 ہی 8 سے زیادہ نہیں ہے، تو چلو نفل کی نیت کر کے پڑھ لو. تمہاری رات تو گزرے اللہ کی عبادت میں. نوافل کی تو کوئی انتہا نہیں. صلاۃ اللیل مثنی و مثنی، آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت جتنے مرضی پڑھتے چلے جاؤ. تو شیطان ایسا چکر دیتا ہے 8 تراوی پڑھ کے جا رہے ہیں،
اور بھائی 20 پوری کر لو، اللہ کے واسطے 20 پوری کر لو، اور اللہ کا قرآن ایک دفعہ سن لو کہ اس قیام کے بدلے اور روزے کے بدلے میں اللہ تمہیں بخشش دینے والا ہے۔ اگر تھک گئے تو بیٹھ کے پڑھ لو، نیند آ رہی 2-4 چکر لگا لو مسجد کے، پھر آ کے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ تراویح نہ چھوڑو، یہ صرف اسی امت کو تراویح ملی ہے، اور کسی امت کو یہ چیز نہیں ملی، صرف اسی امت کو یہ ملی ہے۔ اسے نہ چھوڑو، اسے نہ چھوڑو، اسے پورا کرو۔ پھر اس میں ایک شب قدر ملی ہے جو کسی امت کو نہیں ملی۔ شب قدر 21، 23، 25، 27، 29، صرف 27 نہیں، صرف 27 نہیں، ان 5 راتوں میں ایک رات ہے۔ آج کل چھوٹی راتیں ہیں، 5 راتیں جاگ لو تو آپ کو شب قدر مل گئی۔ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس رات میں جتنے جاگ رہے ہوتے ہیں سب کی بخشش ہے سوائے 4 آدمیوں کے، 4 پورے رمضان میں سب کی بخشش ہے سوائے 4۔ شراب پینے والا جب تک توبہ نہ کرے، بخشش نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ معاف ہی نہیں ہوگا، شراب چھوڑ دے معاف۔ ماں باپ کا نافرمان جب تک توبہ نہیں کرے گا معافی نہیں ہے۔ رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا جب تک ان سے صلح نہیں کرتا معافی نہیں ہے۔ دل میں کینہ پالنے والا جب تک توبہ نہیں کرتا معافی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے بغض کہ مجھے کامران سے نفرت ہے، یہ بغض ہے۔ اور ایک ہے کینہ کیا ہے کہ میں نفرت بھی کرتا ہوں اور نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں کینہ۔ ایک ارے میری تو داڑھ ہیٹھ آتا صحیح، یہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں، ایک ارے تو میری داڑھ ہیٹھ آتا صحیح، یعنی میرے دانتوں کے نیچے آ تو صحیح، پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں، میرا دانت لگن دے۔ یہ ہے کینہ۔ یہ 4 آدمی نہیں بخشے جاتے، شراب پینے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، رشتہ داروں سے توڑنے والا، اور دل میں کینہ رکھنے والا، باقی سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ انہیں نماز پڑھی، روزے رکھے، معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ 4 توبہ کر لیں تو ان کا بھی معاف ہوگی۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے آخر میں رکھا ہے اعتکاف، جو ہمارے نبی نے ساری زندگی کیا سوائے 1 سال کی۔ 1 سال نہیں کیا تو پھر شوال میں 10 دن وہ اعتکاف کی آپ نے قضا دی، تو ساری زندگی اعتکاف میں بیٹھے۔ اور 1 دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہے، اور 1 خندق زمین آسمان کے برابر اس کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اور میرے اللہ کو اپنے بندوں کی خدمت ایسی پسند ہے کہ عبداللہ بن عباس اعتکاف میں بیٹھے تھے تو ایک آدمی آ کر یوں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ جو فلاں آدمی سے کام ہے وہ کر نہیں رہا۔ تو آپ نے کہا تو کیا چاہتا ہے میں سفارش کروں؟ کہ جی ہاں۔ تو آپ اٹھے اور مسجد سے باہر نکلنے لگے، جوتا پہننے لگے تو وہ کہنے لگے آپ تو اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ تو آپ نے یوں اللہ کے حبیب کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ اس قبر والے نے مجھے بتایا تھا، اور ابھی زمانہ دور کا نہیں ہے، اور رونے لگے کہ کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قدم اٹھانے پر، ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، 10 سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے۔ 10 سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے۔ لوگوں کے دکھ درد بانٹو۔ اللہ کو بہت پسند ہے دکھیوں کی مدد کرنا، ناداروں کی مدد کرنا، غریبوں کے کام آنا۔ اپنے ملازموں سے محبت کا بولو۔ جتنے میں اسی معاشرے کی پیداوار ہوں کہ یہ نوکر گال سے علاوہ بات سنتے ہی نہیں، ان کے ساتھ سختی نہ کرو تو یہ چلتے ہی نہیں۔ یہ جانور تو نہیں ہے، انسان ہیں۔ انسان کو نرمی سے چلاؤ تو ایسا چلے گا کہ کبھی ایسی چال تم نے دیکھی نہ ہوگی۔ اپنے مال کے نشے سے باہر آؤ۔ ایک دن وہ بیچارہ غیر حاضر ہو گیا، نہیں چھٹی لے سکا، جی ماں بیمار تھی، تنخواہ 1 دن کی تنخواہ کاٹو۔ ارے اتنے بڑے مالدار کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن غریب کا 1 دن کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا، اس دن غریب کے گھر روٹی نہیں پکے گی، تو نے اس کے 400-500 روپے کاٹ لیے تو تجھے کیا فرق پڑے؟ تیرا بچہ جا کر پیزا صرف 3000 کا خرید کے لے کے آ کے کھا جاتا، اور تو غریب کی دہاڑی کاٹو، 1 دن نہیں پیسے کاٹو۔ ارے سخی بنو، اللہ کے بندوں کے کام آؤ، غریبوں کے کام آؤ، ان پر محبت کا شفقت کا ہاتھ رکھو۔
آپ نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے رات کو تہجد پڑھنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت۔ آخری بات ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر جو عام طور پہ گندم کے حساب سے دیا جاتا ہے جو 100 روپے ہوتا ہے، لیکن میں آج آپ کو بتاتا ہوں صدقہ فطر جو میرے نبی دیا کرتے تھے۔ آپ یہاں ڈیفنس کے سارے لوگ مالدار ہو، آپ وہ دو تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور ایک سنت بھی زندہ ہو اور غریب کا بھی بھلا ہو۔ ہمارے نبی صدقہ فطر دیتے تھے کشمش کے حساب سے۔ کھجور گندم 2 سیر، کشمش 3 کلو، اور کشمش اچھی 200 روپے کلو ہے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر 600 روپے بن جاتا۔ 4 افراد ہوں تو 2400 روپے ایک گھر سے نکلا۔ 2400 روپے ایک غریب کے گھر میں جائے گا تو اس کا گھر 2 دن تو اچھا وقت گزرے گا، اور 400 روپے آ جائے گا تو ایک وہ سبزی نہیں پکا سکتا۔ ہمارے نبی صدقہ فطر دیتے تھے یا کشمش کے لحاظ سے یا کھجور، یعنی یا کشمش دیتے تھے یا کھجور دیتے تھے۔ آپ نے گندم کبھی نہیں دی زندگی بھر، آپ یا کشمش دیتے تھے یا کھجور دیتے تھے۔ تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب آخری عشرہ آئے تو اس میں آپ سب حضرات معلوم کرو کشمش اچھی کیا ریٹ ہے یا درمیانی کم از کم کیا ریٹ ہے، اور اس کے لحاظ سے 3 کلو کے پیسے بنا کر چھوٹے بڑے سب کا حساب کر کے کسی غریب کو دو، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم کھجور کے حساب سے دو، اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو پھر گندم کے حساب سے وہ 100 روپے ہے۔ یہ چند بنیادی چیزیں ہیں۔ اور میرے بھائیوں بدقسمت ہے وہ انسان جسے رمضان ملا اور وہ بخشش نہ کروا سکا۔ تو تیزی سے جا رہا ہے، رات 10واں روزہ آ رہا ہے، پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے، تو آج مجمع باہر بھی بہت زیادہ ہے، سامنے بھی بہت زیادہ ہے، میں نے وقت بھی زیادہ لے لیا، میں اس پہ معافی چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے آخری درخواست کرتا ہوں کہ آج توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے اللہ سے صلح کر لو۔ اللہ کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور ایک فرشتہ جس دن چاند چڑھا تھا تو اس نے اعلان شروع کیا، یا باغ الخیر اقبل وابشر، ارے نیکی کے کرنے والے اور آگے بڑھ، اور آگے بڑھ، تجھے بشارت ہو، اور یا باغ الشر اقصر اقصر، ارے برائی کے کرنے والے واپس آ جا، بس کر، واپس آ جا، بس کر۔ تو میں اس سارے مجمع جو اکثر نوجوانوں کا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، آخری عشرہ جو ہے ختم ہونے کو ہے، اور آج مبارک جمعہ کا دن ہے، ویسے ہی جمعہ مبارک ہوتا ہے، رمضان کا اور زیادہ مبارک ہوتا ہے، اور اس وقت جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے۔ تم سے سننا چاہتا ہے، یا اللہ میری توبہ، تو ایک دفعہ سارے میرے ساتھ کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، سچے دل سے کہنا، کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ آپ کی میری توبہ قبول فرمائے۔ اگر یہ سچے دل سے ہے تو آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے، اور آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو۔ فرائض کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، کسی کا حق مارا ہے وہ کیسے دینا ہے، علماء سے پوچھو، لیکن گناہ معاف ہو گیا۔ آپ اللہ کے فضل سے، جس نے دل سے کہا ہے، وہ اس وقت ایسے بیٹھا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ تو پکی ہوگی نا توبہ سب کی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ہمت دے تو تبلیغ میں 4 مہینے لگا لینا، 40 دن لگا لینا، ہر مہینے 3 دن لگاتے رہو، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ سنتیں پڑھو۔ اللهم انت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وفل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة. يا احد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اے زمین آسمان کے شہنشاہ، تیرے ملک و زوال نہیں، اور ہمارا پورا دیش زوال کا شکار ہے۔ اے زمین آسمان کے شہنشاہ، جس سے بقا ہی بقا ہے، فنا قریب سے بھی نہیں، ہم سب فنا کے گھاٹ اترنے والے ہیں، اور ہر چیز کو فنا کھا جانے والی ہے۔ اے وہ ذات جس کے خزانوں میں کمی نہیں، اور ہم تیرے وہ بندے ہیں
جو ہمیشہ کے فقیر ہیں اور موت تک فقیر رہیں گے، اے زمین آسمان کے شہنشاہ، جب تو ارادہ فرماتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جب تو روک لیتا ہے وہ کوئی تجھ سے کروا نہیں سکتا، جب تیری طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی تیری طرف سے بھلائی آ جائے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یا اللہ یہ مبارک مہینہ، یا اللہ یہ مبارک نماز، یہ جمعے کی نماز اور یہ ہزاروں کا مجمع دھوپ میں روزے کی حالت میں وفد بن کر تیری بارگاہ میں حاضر خدمت ہے۔ میرے مولا آفات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پریشانیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، انہیں بند کرنا نہ ہمارے بس میں رہ گیا ہے نہ حکومتوں کے بس میں رہ گیا ہے، لیکن میرے آقا تیرے لیے تو ایک پل کی بات ہے، تمہارے پورے ملک کے حالات کو بہتر بنا دے اور اس شہر کے حالات کو بہتر بنا دے۔ اے میرے مالک تیرے لیے تو رات کا اندھیرا اجالا برابر ہے، تو یہ تو بڑے بڑے فرعون عاجز نہیں کر سکتے، بڑے بڑے قارون نمرود تجھ سے ٹکر نہیں لے سکتے، زمین آسمان کی کوئی شے تیری طاقت اور قدرت سے باہر نہیں۔ ہمارا تو یہ چھوٹا سا دیس ہے، یہ چھوٹا سا صوبہ ہے، یہ چھوٹا سا شہر ہے، میرے مالک سارے کا سارا ملک یا اللہ تباہی اور بربادی کی لپیٹ میں ہے، اپنے بھی لوٹ رہے، غیر بھی لوٹ رہے، اپنے بھی اسے تباہ کر رہے اور غیر بھی اسے تباہ کر رہے۔ اے کریم آقا آج ہم وفد بن کر تیرے در پر بیٹھے ہیں کہ ہمارے دیس کا یہ دستور ہے جب کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے اس کے در پر 10-20 آدمی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی منت کرتے ہیں، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ہزاروں کا مجمع روزے کے ساتھ مبارک نماز، مبارک مہینہ، مبارک دن تیرے در پر وفد بن کے آیا ہے کہ میرے مولا ہمارے دیس کے حالات کو ٹھیک کر دے۔ اے کریم آقا بے گناہوں کو خون تو تیرے عرش کو ہلا دیتا ہے، اور جب معصوم بچے ذبح ہوں اور معصوم بچوں کے ٹکڑے کیے جائیں، میرے مولا ساتوں آسمان کے فرشتے بلبلا اٹھتے ہیں، زمین کانپ اٹھتی ہے، پہاڑ رونے لگتے ہیں۔ اے کریم مولا ہمارے ہزاروں لاکھوں بچے ذبح ہو کے تیرے دربار میں پہنچ رہے ہیں، اور یا اللہ تجھ سے پوچھتے تو ہوں گے کہ میرے مولا ہمیں کس جرم میں مارا گیا۔ اے کریم آقا ہم تیری بارگاہ میں منت کرتے ہیں، ہمارے ملک میں قتل و غارت کو ختم فرما دے، چوری ڈاکے کو ختم فرما دے، لوٹ مار کو ختم فرما دے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، انہیں مسلمان ماؤں نے جنا ہے، تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، تو انہیں معاف کر دے اور انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ کوئی اس حال میں مر گئے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، ہم یا اللہ ان کے بھی خیر خواہ ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق دے، اور یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے یہ وبال آیا میرے مولا ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے، ہم سے ہوئے یا اللہ اوروں سے ہوئے، مردوں عورتوں سے ہوئے، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے۔ اور میرے مالک مومن تیرا نام ہے، ہم تجھ سے امن مانگتے ہیں، حفیظ تیرا نام ہے، ہم تجھ سے حفاظت مانگتے ہیں، رزاق تیرا نام ہے، ہم تجھ سے رزق مانگتے ہیں۔ میرے مالک تو اس پورے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ۔ 14 صدی میں تو نے 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود ان کو بخشا، ایک مدینے کی ریاست تھی اور ایک پھر یہ پاکستان کی ریاست تھی۔ اے میرے مالک اس کے بنانے والوں نے بڑے خلوص کے ساتھ ایک اچھا خواب دیکھا تھا کہ تیرے دین کا بول بالا ہوگا، بیٹی کی عزت محفوظ ہوگی، بوڑھوں کی قدر ہوگی، حاکم رحم دل ہوں گے، قاضی عادل ہوں گے، مالدار سخی ہوں گے، غریب خوددار ہوں گے، بچیاں حیادار ہوں گی، نوجوان غیرت مند ہوں گے۔ لیکن میرے آقا میرے مالک سب کچھ ہی الٹ پلٹ ہو کے رہ گیا، سب کچھ ہی الٹ پلٹ ہو کے رہ گیا۔ ہماری عدالتوں میں ظلم چلا گیا، ہمارے حکمران سنگ دل نکلے، ہمارے مالدار بخیل نکلے، ہماری عورتوں کے پردے اتر گئے، بچیوں کے پاؤں میں گھنگرو بند گئے، نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے، مالدار سود کی بھول بھلائیوں میں پھنس گئے،
طاقتور فرعون بن گیا، اور یا اللہ کمزور وہ مظلوم ہوتا چلا گیا۔ اے میرے مالک ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں آج کے مبارک دن میں اس ملک کو تو نے یا اللہ جیسے اس مہینے میں بنایا تھا، آج اس کے امن کا بھی فیصلہ فرما دے، اس کے امن کا فیصلہ فرما دے، عافیت کا فیصلہ فرما دے، تنگیوں کے دور ہونے کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ یہ جتنے مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں انہیں قبول فرما لے، اس مسجد کے نمازیوں کو قبول فرما لے، اس کے چوطرف رہنے والے اہل ایمان کو قبول فرما لے، اس پورے شہر میں امن امان کو قائم فرما دے۔ نوجوانوں کے ہاتھوں سے اسلحہ لے لے، ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے، ان کو آخرت دکھا دے، انہیں قبر دکھا دے۔ جو مقروض ہیں ان کو کشادگی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کروا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، اور جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دے، اور یا اللہ جو حرام کاموں میں پھنس گئے انہیں توبہ کی توفیق دے کے حلال کام نصیب فرما دے۔ ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، اسے فرقہ واریت کی آگ سے بچا۔ یہاں میرے مولا ایسی بات کہنے والے پیدا فرما جو امت کو جوڑنے والے ہوں، امت کو توڑنے والے نہ ہوں، اور یا اللہ آج تک کے جو ہم نے روزے رکھے قبول فرما، تراویح پڑھی قبول فرما، جو بھائی نہیں پڑھ سکے انہیں، اور جو روزہ نہیں رکھ سکے انہیں آج سے توفیق نصیب عطا فرما۔ یہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جو اپنے دل میں جو مرادیں لیے بیٹھے ہیں ان سب کو قبول فرما۔ وصلی اللہ، یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، اور یا اللہ میدان محشر کی گرمی سختی شدت سے بچا، آج کی پیاس کے بدلے اس پیاس سے بچا، آج کی بھوک کے بدلے اس بھوک سے بچا، اور اپنے حبیب کا سایہ بھی دے، پڑوس بھی دے، شفاعت بھی دے، اور جنت الفردوس ٹھکانہ بھی دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتہ۔ www.darsequran.com مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم